کی آندھیاں چل رہی ہیں وہ کب کی جماعت کو ختم کر چکی ہوتی. کون احمدی نہیں جانتا کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مخالفت نے ہی ہمیں بڑھنے، پھلنے اور پھولنے کے مواقع پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ مہیا فرمائے ہیں. بس ہمیں اس بات کی نہ کبھی پرواہ رہی ہے اور نہ ہے کہ یہ مخالفتیں جماعت کی ترقی میں کبھی سد راہ بن سکتی ہیں. آج کل پھر پاکستان میں لگتا ہے احمدیوں کے خلاف اس باسی کڑی میں ابال آیا ہوا ہے. ویسے تو ہلکی ہلکی مخالفتیں چلتی رہی ہیں ادھر سے ادھر، لیکن اب کچھ تھوڑی سی تیزی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے. جہاں بھی موقع ملتا ہے احمدیوں پر جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک 13 سال کے بچے پر پولیس نے مقدمہ درج کر دیا کہ مولوی کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے فلاں مولوی کو مارا ہے، جبکہ وہ مار کھانے والا ہے اور اس کے رشتہ دار وہ اسے انکاری ہیں. صرف مقدمہ بنانا شرارت ہے. اور مارا بھی اس طرح ہے کہ مار مار کر اس کا برا حال کر دیا کہ اسے اسپتال میں داخل ہونا پڑا. یعنی کہ ایک ہٹا کٹا جوان آدمی اس کو 13 سال کا مولوی اس طرح بچہ ایک اس طرح مار رہا ہے کہ وہ مار کھاتا چلا گیا اور آگے سے کوئی رد عمل نہیں ہوا. مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ نئی نسل میں اس قدر خوف پیدا کر دو کہ یہ اگر احمدی رہیں بھی یہ بچے تو فعال احمدی نہ رہیں. ان کے خیال میں ہمارے جلسے بند کر کے، ہمارے تربیتی پروگرام بند کر کے جو ربا میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں معذور کر دیا ہے. اور نئی نسل احمدیت سے شاید اس طرح پیچھے ہٹ رہی ہے. اگر مزید تھوڑا سا تنگ کیا جائے اور ان پر سختیاں کی جائیں تو یہ مزید دور ہٹ جائیں گے. ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے جلائے ہوئے چراغ ان کی پھونکوں سے نہیں بجھ سکتے. مجھے پاکستان سے نوجوانوں کے اخلاص و وفا کے میں ڈوبے ہوئے جتنے خطوط آتے ہیں وہ یقیناً اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ نوجوان اپنے اس عہد کو پورا کرتے ہیں کہ ہم خلافت احمدیہ کی خاطر اپنی مال، جان اور وقت کو اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. قربانی کر رہے ہیں اور ہر وقت کرتے چلے جائیں گے. اور دشمن کبھی ہمارے قدموں میں لغزش نہیں پیدا کر سکتا. بس جن کا خلافت سے پختہ تعلق ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کی وجہ سے ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. بس جن کا خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس پر پختہ ایمان ہو ان کو یہ گیدڑ بھپکیاں جو ہیں خوف زدہ کر سکتی ہیں بھلا؟ کبھی نہیں اور کبھی نہیں. بس اے نوجوانوں، اپنے خدا سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاؤ کہ یہی ایک احمدی نوجوان کی شان ہے، یہی ایک احمدی مرد کی شان ہے، یہی ایک احمدی عورت کی شان ہے، اور یہی ایک احمدی بچے کی شان ہے. اسی طرح ہندوستان میں جس جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ملاؤں کی طرف سے احمدیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. ایسے لوگ اسلام کے نام پر تنگ کر رہے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، نہ کسی کو نماز آتی ہے، نہ کلمہ، نہ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ احمدی مسلمان نہیں، یہ کافر ہیں.
ہمارے مبلغین و معلمین کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدی کا کام ہے کہ ہم اپنے کام کیے جائیں جو ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، اور ان سختیوں اور ابتلاؤں کا مقابلہ اللہ کے آگے جھکتے ہوئے دعاؤں سے کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ مخالفتیں جو ہیں یہ اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہیں، اور مخالفین اس لیے بھی زیادہ مخالفت پر کمر بستہ ہیں کہ ان کی حسد کی آگ ان کو مجبور کر رہی ہے اس بات پر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اب خلافت احمدیہ کو بھی 100 سال پورے ہو گئے ہیں۔ ہم ان کے خیال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو اپنے زوم میں ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، یہ تو اپنی خلافت کا بھی 100 سالہ جشن تشکر منا رہے ہیں۔ بس یہ مخالفتیں تو خود ہمیں یہ ثبوت دے رہی ہیں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے انڈونیشیا میں بھی مخالفت زوروں پر ہے۔ احمدی گھروں کو لوٹا گیا، توڑا پھوڑا گیا، جلایا گیا، مسجدوں کو جلایا گیا، توڑا گیا۔ حکومت بھی شروع میں ملا کے خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ دے رہی تھی، یا بعض صوبوں میں شاید حکومتیں بھی ملا پسند ہوں جن علاقوں میں یہ فساد زیادہ ہو رہا تھا۔ بہرحال اتنے عرصے سے جماعت کے خلاف ان مظالموں کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے مختلف طریقوں سے حکومت کو توجہ دلانے کی وجہ سے مرکزی حکومت نے اس مسئلے کے حل کا فیصلہ کیا، اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی خبر اخبار نے لگائی، بعض الفاظ لے لیے اور باقی چھوڑ دیے، تفصیل میں شائع کی گئی، جس سے پوری طرح خبر واضح نہیں ہوتا تھا معاہدہ۔ اس بات کا میں گزشتہ خطبے میں کسی خطبے میں ذکر بھی کر چکا ہوں۔ بہرحال یہ خبر اخبار کے حوالے سے انٹرنیٹ پر بھی آئی، شاید میرے گزشتہ خطبے کے حوالے اور انٹرنیٹ کی خبر کو دیکھ کر بعض احمدی جن کو صحیح حالات کا علم نہیں، اپنی لا علمی میں اس بات کا اظہار میرے پاس کیا کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اگر بعض باتیں ماننی بھی پڑیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتھ یہ لکھا کہ مجھے صحیح حالات کا علم نہیں ہے، یا ہمیں صحیح حالات کا علم نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مثال میں مثلا یہ لکھا گیا ایک جگہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ میں یہ بات مان لی تھی کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مٹایا کس نے تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹایا تھا۔ حضرت علی نے تو انکار کر دیا تھا، انہوں نے تو یہ عرض کی تھی کہ میرے آقا میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ جہاں لفظ لکھا ہوا تھا دیکھ کر رسول اللہ کا لفظ خود کاٹ دیا اپنے ہاتھ سے۔ تو اور یہ فرمایا کہ یہ تو کیونکہ کفار کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، یہ تو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ لیکن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے، انہوں نے تو یہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے حکم نہیں دیا کہ نہیں تم کرو۔